السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک معمہ، مولانا سعد کاندھلوی حکومت اور عدلیہ کے دونوں کے قانونوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں کا کچھ نہیں ہوتا، اور دوسرا تھوڑا بھی کچھ کرتا ہے اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ حکومت کی بھی عدلیہ کی بھی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کا کچھ نہیں ہوتا ہے، اور دوسرا تھوڑا بھی کرتا ہے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ معمہ ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اگر کسی کے سمجھ میں آوے تو بتائے، فقط السلام۔ ہندوستان میں تقریباً جو بھی مذہبی جماعتیں ہیں، ان کا یہ اصول ہے کہ ہم حکومت اور عدلیہ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی وفاداری، اس ملک کا فائدہ، یہ ہماری مذہبی ذمہ داری آتی ہے۔ لہذا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حکومت کے ہر قانون، عدلیہ کے ہر قانون کا ہم عمل کریں گے اور پالن کریں گے۔ یہ ساری مذہبی جماعتوں کا ایک پروگرام ہے۔ لیکن اس زمانے میں مولانا سعد کاندھلوی صاحب ایک اکیلے آدمی ہیں جو حکومت کی اور قانونوں کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ابھی 14 مارچ 2020 کو دلی سرکار نے کہا کہ 50 آدمی سے زیادہ اکٹھا نہ ہو۔ وہیں مرکز نظام الدین میں مولانا سعد کاندھلوی صاحب کا بیان ہوا کہ جو کہتا ہے کہ مسجدوں میں نہ آئیں، ان کا دل اور دماغ یہودیت سے متاثر ہے۔ جبکہ وہیں نظام الدین تھانہ ہے، اور 25 تاریخ کو ایک پروگرام کیا جس میں 2,500-3 ہزار لوگ تھے۔ جب پولیس کا چھاپا ملا تو 2,500-3 ہزار اس پہ ملے۔ کیا معاملہ تھا کہ پولیس وہیں موجود ہے اور 50 آدمی کا حکم ہے اور یہاں اکٹھا ہو رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ پولیس والوں نے ان کو روکا نہیں، واللہ عالم۔ دارالعلوم دیوبند، جمیعت العلماء، مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کہا ہے کہ حکومت کے قانون کا ہم خلاف پالن کریں گے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ مسجد میں صرف 5 لوگ نماز پڑھیں، 3 لوگ نماز پڑھیں، سوشل ڈسٹینسنگ سے پڑھیں۔ حکومت کے قوانین کا ہم پالن کریں گے، اور جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی وفاداری ہماری ذمہ داری ہے۔ تو وہاں پر اس کے بعد یہ لوگ اپنا چلے گئے ذاکر نگر کی جامع مسجد کے 2nd فلور پر ان لوگوں کا قیام تھا۔ نظام الدین بند ہو گیا، چونکہ اگر یہ دیوبند کے مسئلے پر عمل کرتے، علماء سے پوچھ کے بات کرتے، تو نظام الدین میں کوئی معاملہ نہ ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کسی باطل کے ایجنڈے پر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ذاکر نگر کے جامع مسجد کے 2nd فلور پر ان لوگوں کا قیام تھا، چونکہ ان کے ماننے والے بدتمیز اور گرینڈہ زادہ ہیں، چونکہ ان کو دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے 31/1/2018 کے اعلانیے میں کہہ دیا ہے کہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے ایک الگ جماعت بنا رہے ہیں، جو کہ ہمارا تعلیمی دینی مرکز ہے دارالعلوم دیوبند۔ تو وہاں پر ان لوگوں نے ذاکر نگر میں کچھ بدتمیزیاں کی، ان لوگوں نے بھگا دیا۔ پھر نظام الدین میں آ کے کالی مسجد یا مسجد کلام میں اپنا ڈیرا ڈالا۔ مسجد کلام میں والوں نے بھی 2-3 دن پہلے پتہ چلا، ان لوگوں نے کہا، وہاں کھانا وغیرہ بند کر دیا کہ بھیا آپ لوگ جائیے، آپ لوگ اس لائق نہیں ہو کہ یہاں پہ رہو۔ تو ان کے ایک ماننے والوں سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم مرکزی مسجد کے ذریعے نظام الدین کے اندر جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مرکزی مسجد کے ذریعے نظام الدین مرکز میں چلے گئے ہیں اور 500-600 کی تعداد میں چپکے سے اوپر ہیں، جبکہ 1 مئی 2022 کو ہائی کورٹ کا انٹریم آدیش ہے کہ مرکز نظام الدین صرف نمازیوں کے لیے کھلی ہے، کوئی دینی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ اس آرڈر کو اکثرتے پالن حکم مولانا سعد صاحب کو بھی کرنا چاہیے، چونکہ ہم حکومت کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ دینی سرگرمیاں یہ کسی دوسری مسجد میں کر لیتے، نماز کے لیے کھلی رہنا چاہیے۔ اور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر جگہ CCTV کیمرہ لگایا جائے، لیکن ابھی پتہ چلا ہے ابھی تک CCTV کیمرہ نہیں لگایا گیا۔ کیا وجہ ہے؟ بغیر میں نظام الدین تھانہ ہے اور ابھی لوگ وہ CCTV کیمرہ نہیں لگا رہے ہیں۔ ان کا دونوں کے آپس میں کیا معاملہ ہے، واللہ عالم۔
ہم ان کے اور پولیس کے معاملات سے ہمارا تعلق نہیں ہے. سی سی ٹی وی یا کیمرہ نہیں لگے چونکہ اللہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے دو کندھے پہ موجود ہیں. حکومت کے قوانین کا پالن کرنا ہے. سی سی ٹی وی اگر کیمرہ نہیں لگتا ہے تو ہم اس کی خلاف ورزی کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم تو اللہ کی نگرانی میں ہمیشہ ہیں. اور پتہ یہ چلا کہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ اندر لگا ہے، اس پر پردہ ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد اندر چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 300-400 کی تعداد میں پہنچ گئے ہیں اوپر. یہ چیز تو میں تصدیق کرتا ہوں نہ تردید کرتا ہوں. لیکن اگر یہ باتیں صحیح ہیں کہ جب کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہاں پر صرف نماز پڑھا جا سکتا ہے، اگر ان لوگوں نے پھر حکومت کی خلاف ورزی کریں گے تو ہو سکتا ہے نماز کے لیے بند کر دیا جائے. تو کیا مسجدوں کو نماز کے لیے بھی یہ لوگ بند کرانا چاہتے ہیں؟ لہذا میں نظام الدین کے آس پاس لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا خیال رکھیں کہ حکومت کا و عدالت کا جو آرڈر ہے اس کا پالن کریں تاکہ مسجد کھلی رہے. مولانا سعد کاندھلوی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں اگر اس قسم کی باتیں ہیں تو آپ حکومت کے قوانین کی پالن کیجئے تاکہ مسجد دوبارہ بند کرنے کا لوگوں کو موقع نہ ملے. حکومت سے کہتا ہوں کہ عدالت کا جو حکم ہے اس کو پالن کرانے کی کوشش کریں اور سی سی ٹی وی کیمرہ کو لگائیں. ہم چونکہ مسلمان کی جو تنظیمی جماعتیں ہیں، ہمارا ماننا ہے ہم حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، پالن کریں گے. اور جو لوگ حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں پکڑے جائیں گے، وہ امت مسلمان کے لیے سردرد ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امت کو بدنام کرنے کی دوبارہ کوشش ہو رہی ہے. لہذا اس سے بچا جائے اور اگر یہ اندر مسجد جس کے لیے کھولی گئی اسی پر عمل کیا جائے، دوسرے کام میں نہ لایا جائے. جو باتیں لوگ ان کی ماننے والے بتاتے ہیں کہ ہم لوگ مرکزی مسجد سے اندر چلے گئے ہیں، وہاں اچھے خاصے تعداد میں ہم لوگ وہاں موجود ہیں، 400-500 کی تعداد میں موجود ہیں، یہ بات ہم تصدیق کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں. لہذا دیکھ دیں اگر یہ 400-500 کی تعداد میں وہاں موجود ہیں تو غلط بات ہے اور حکومت کو اس پر پالن کرنا چاہیے. فقط والسلام. اور ان کو ان باتوں سے باز آنا چاہیے تاکہ کسی کو موقع نہ ملے دوبارہ مسجد بند کرنے کے لیے. لہذا حکومت کے قوانین کی ہم کو پالن کرنا چاہیے. فقط والسلام.